شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ محاصرے کا شکار غزہ میں فلسطینیوں کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے فوری جنگ بندی ناگزیر ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری پیر کو یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ بنگلورو میں آئی سی سی عالمی کپ کے ایک میچ میں پاکستان نیوزی لینڈ کے 402 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاک فضائیہ کے تربیتی ایئر بیس پر تلاشی اور کلیئرنس آپریشن کے دوران 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آج صبح دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنانے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے قریبی علاقوں کی تلاشی کے لیے کامیاب آپریشن کیا گیا۔ حملے میں پاک فضائیہ کے کسی بھی فعال اثاثے کو نقصان نہیں پہنچا، صرف پہلے سے غیر فعال طیاروں کو معمولی نقصان ہوا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گوادر میں پاک فوج کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں صدر نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کے مکمل خاتمے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے میاں والی میں پاک فضائیہ کی تربیتی ایئر بیس پر حملے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کے جانبازوں نے میاں والی میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنا کر ایک بار پھر اپنی جرأت و بہادری کا ثبوت دیا ہے۔ گوادر حملے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ پسنی میں ادا کر دی گئی۔ فوج اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں اور جوانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں دہشت گردی کے ناسور کے ہر قیمت پر خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ محصور غزہ میں فلسطینیوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوری جنگ بندی ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر بریفنگ میں کہا کہ دنیا کو اسرائیل پر زور دینا چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرے۔ پاکستانی مندوب نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل اب فلسطینیوں کے خلاف جدید نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کے احترام اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو شہریوں اور املاک پر حملوں سے منع کرتا ہے۔ وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی آرٹس کونسل میں 2 روزہ ادبی میلے کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ممالک واپس جانا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے وسائل پر بوجھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم اور محکمہ انسداد بدعنوانی کے افسران کا ایک مشترکہ اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت آج کراچی میں منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین رفیق بریرو نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک سیل قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پینشن اسکینڈل میں ملوث محکمہ خزانہ کے افسروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ محکمہ انسداد بدعنوانی کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سزاؤں کے عمل میں تیزی لائے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری پیر کو یوم شہدائے جموں منائیں گے اور اپنے ناقابل تنسیق حق کی خود ارادت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کریں گے۔
डोगरा महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस भारतीय फौजियों और हिंदू इंतहा पसंदों ने 1947 में नवंबर के पहले हफ्ते में लाखों कश्मीरियों को जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में उस वक्त शहीद किया था जब वो पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे। और अब क्रिकेट। बेंगलोर में आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से जीत के लिए दिए गए 402 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले तक 21.3 ओवर्स में 160 रन बनाए। उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। मैच बारिश के बायस रोक दिया गया। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।